کراچی میں ہونے والے مصطفیٰ عامر کے قتل کیس نے پورے معاشرے کو بے نقاب کر دیا۔ ارمغان جو کہ قاتل ہے ہر دفعہ جیب سے سکہ نکالتا اور ٹاس کرتا اور کہتا کہ اگر ہیڈ آیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آیا تو مار دوں گا، لیکن ہر دفعہ ٹیل آنے پر بھی ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو نہیں چھوڑا۔ کیا سچ میں ایک چھیلے ہوئے کیلے کے ایموجی کی وجہ سے مصطفیٰ عامر قتل ہوا؟ اور وہ لڑکی جو اس سارے معاملے کی وجہ بنی وہ کہاں ہے؟ اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ ارمغان اور مصطفیٰ عامر قتل کیس، یہ سٹوری جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح ارمغان نے اپنے دوست مصطفیٰ عامر کو اپنے گھر بلایا اور پھر وہاں اسے کس طرح مارا، ہب چوکی کے قریب بلوچستان لے جا کر اسے اسی کی گاڑی میں زندہ جلا دیا۔ زندہ جلانے کے بعد واپس اپنے گھر ڈیفینس پہنچ کر ایسے محسوس کروایا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب ارمغان بالکل ریلیکس ہو چکا تھا کہ شاید یہ قتل چھپ جائے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی بھی بے گناہ قتل کبھی نہیں چھپا۔ مصطفیٰ عامر کی ماں جو مسلسل یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا مسنگ ہے اور مصطفیٰ کے تمام دوستوں کو فون پر رابطے کر رہی تھی، ان کے کانٹیکٹس نمبر جہاں تک جو نمبر اس کی ماں کو پتا تھے وہ سب کے ساتھ رابطہ کر رہی تھی۔ فائنلی اس نے جب ارمغان کے نمبر پہ رابطہ کیا تو ارمغان نے پہلے تو اس کی کال اٹینڈ نہیں کی، بعد میں جب کال اٹینڈ کی تو مصطفیٰ عامر کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگ گیا کہ آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے اور آپ اسے روک نہیں سکتی۔ جب روک نہیں سکتی تو پھر کس منہ سے اس کے دوستوں کو فون کر کے اس کے بارے میں پوچھتی ہو؟ کہیں وہ نشہ کر کے پڑا ہوگا یا پتہ کرو کسی پولیس اسٹیشن میں وہ پکڑا تو نہیں گیا، یا پتہ کرو کسی ہسپتال میں نشہ کر کے اس کا کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا۔ اس قسم کی باتیں ارمغان مصطفیٰ کی والدہ کے ساتھ کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی والدہ جو پہلے سے پریشان تھی، جس کا جوان بیٹا مسنگ تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا جب تو وہ پولیس اسٹیشن پہنچی اور پولیس کو جا کر اپنے بیٹے کے مسنگ ہونے کے بارے میں بتایا کہ میرا بیٹا اتنے وقت سے لاپتہ ہے اور کہیں سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ارمغان جس کا کوئی اس کیس سے اس وقت تک لینا دینا ہی نہیں تھا، اچانک جو مصطفیٰ کی والدہ کو اچانک ایک کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ایک ان نون نمبر، غیر ملکی نمبر جس سے یہ کال آتی ہے، اور مصطفیٰ عامر کی والدہ کو کہا جاتا ہے کہ اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اتنے کروڑ روپیہ تاوان ہم تک پہنچا دو تو تمہارا بیٹا زندہ تم تک پہنچ جائے گا۔ یہ ماں پھر سے پولیس کے پاس جاتی ہے اور انہیں اس کال کے بارے میں بتاتی ہے۔ جب یہ کال آئی تاوان کے لیے تو پولیس ایکٹیو ہو گئی اور پولیس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ مصطفیٰ عامر کی موبائل کی لاسٹ لوکیشن اور لاسٹ کال ٹریس کی گئی، جس سے پتا چلا کہ اس کی جو لاسٹ لوکیشن تھی وہ ارمغان کے گھر کی شو ہو رہی تھی۔ ارمغان کے گھر پولیس جاتی ہے اور جو ہی پولیس وہاں پہنچتی ہے، ڈیفینس کا یہ پوش ایریا ہے، وہاں پر جیسے ہی پولیس پہنچتی ہے، ارمغان جو کہ مسلح طور پر اپنے گارڈز کے ساتھ اپنے اس قلعہ نما گھر میں موجود تھا، اس نے بنا سوچے سمجھے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو مصطفیٰ عامر کے مسنگ ہونے کی ایک انویسٹیگیشن کے سلسلہ میں وہاں تک آئے تھے، لیکن ارمغان نے آگے سے جب فائرنگ کی تو پولیس کے بھی اس وقت حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کو گولی لگی، اس کے علاوہ ایک کانسٹیبل کو گولی لگی، جس میں یہ دونوں زخمی ہوئے۔ پولیس کو اب
ڈیلے ہو گیا کیونکہ پولیس نے پیچھے سے مزید نفری کے لیے کال کی اور بیک اپ مانگا۔ اب بیک اپ کے آنے تک کے لیے اندر جو لوگ موجود تھے ان کو ٹائم مل گیا۔ ارمغان کے اس قلعہ نما گھر سے ایک لڑکی باہر آتی ہے اتنے میں، اور وہ باہر آ کر یہ پولیس کو بتاتی ہے کہ اندر 10 سے 15 لوگ مسلح ہیں اور ان کے پاس کافی زیادہ اسلحہ بھی ہے، گولیاں بھی ہیں۔ پولیس اپنا بیک اپ مکمل ہونے کے بعد وہاں پر اناؤنس کرتی ہے کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ پولیس کی انویسٹیگیشن کے دوران کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اتنے میں یہ جو وقت تھا 4 سے 5 گھنٹے جو وقت ارمغان کو ملا تھا، اس میں اس نے تمام اپنے گھر میں جو ثبوت تھے وہ مٹا دیے تھے، اور اس کے بعد اس نے سرنڈر کیا۔ پولیس گھر میں داخل ہوئی اور پولیس نے تمام گھر کی مکمل تلاشی لی۔ تلاشی لینے کے بعد وہاں پر جو کچھ پولیس کو ملا، پولیس نے سب کچھ اپنی کسٹڈی میں کر لیا۔ ارمغان کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ارمغان کا یہ جو گھر تھا قلعہ نما، ظاہری طور پہ تو یہ گھر تھا، لیکن یہاں پر اس نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنا رکھا تھا جس میں مختلف لڑکے اور لڑکیاں کام کرتے تھے۔ مصطفیٰ عامر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ پولیس انویسٹیگیشن میں ارمغان نے یہ بات مان لی کہ میں نے ہی مصطفیٰ عامر کو مارا ہے، اور جس طرح اس نے مصطفیٰ عامر کو مارنے کا جو قصہ پولیس کو سنایا، پولیس بھی حیران پریشان تھی کہ یہ کتنا درندہ صفت انسان ہے کہ اس نے اپنے ہی دوست کو کتنی بے رحمی سے ٹاس کر کر کے مارا۔ کہ اس نے بتایا کہ کس طرح یہ ٹاس کرتا تھا مصطفیٰ عامر کے سامنے کہ اگر تو جیتا تو تو بچ جائے گا، اگر تو ہارا تو میں تجھے مار دوں گا۔ یہ ٹاس اس نے 3 بار کیا، 2 دفعہ اس نے اپنی اس کوٹھی میں کیا، اور تیسری دفعہ اس نے وہاں بلوچستان پہنچ کر یہ ٹاس کیا، اور فائنلی اس نے وہاں پر جا کر اسے مار دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ یہ بے نقاب ہو چکا تھا، پولیس کی کسٹڈی میں تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پولیس آہستہ آہستہ تمام حقائق تک پہنچ چکی تھی۔ پولیس کے پاس انویسٹیگیشن کے دوران جو لیپ ٹاپس آئے، جو چیزیں آئیں، وہاں سے ملنے والے، اس کے گھر سے ملنے والے جو بلڈ سیمپلز تھے وہ بھی مصطفیٰ عامر کے بلڈ سیمپلز کے ساتھ میچ ہو گئے تھے، اور پولیس واقعی ہی حتمی طور پر اس بات پر پہنچ چکی تھی کہ ارمغان ہی مصطفیٰ عامر کا قاتل ہے۔ مصطفیٰ عامر کے قتل کی یہ جو کہانی تھی، یہ جو ماجرا تھا، یہ ایک عجیب و غریب ماجرا تھا۔ اس کوٹھی میں، اس بنگلے میں جو یہ لوگ سافٹ ویئر ہاؤس بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس نہیں تھا۔ بیسیکلی یہ لوگ کرپٹو کرنسی کا کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آن لائن یہ کچھ ایسے کرائم کرتے تھے جو پولیس کو اس وقت واضح طور پہ سارے پتہ چل چکے ہیں۔ آن لائن بیٹھ کر یہ لوگ سمگلنگ کرتے تھے۔ بہت سی ایسی ڈارک ویب سائٹس ہیں جس پر یہ لوگ کام کرتے تھے، اور ویڈ اور دیگر منشیات کے کام یہ لوگ کر رہے تھے۔ سمگلنگ کا یہ ایک بہت بڑا ریکٹ تھا جو یہ لوگ چلا رہے تھے، اور کراچی کے پوش ایریاز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ لوگ منشیات سمگل کر رہے تھے۔ مصطفیٰ عامر اور ارمغان کے درمیان کی یہ جو لڑائی ہے، یہ سٹارٹ ہوتی ہے نیو ایئر نائٹ کے فنکشن سے۔ پہلے بھی اس کے گھر میں بہت سی پارٹیز ہوتی رہتی تھی۔ اڑوس پڑوس والوں کے پوچھنے پر جب پولیس نے پراپر انویسٹیگیشن کی اڑوس پڑوس میں جا کر، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بہت سی پارٹیز ہوتی رہتی ہیں اکثر، اور بہت سی گاڑیاں، لڑکے لڑکیاں یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ کافی زیادہ ڈسٹرب تھے۔ نیو ایئر کی نائٹ ایسا کیا تھا جو مصطفیٰ عامر کے قتل کی وجہ بنی؟ نیو ایئر کی نائٹ ایک فنکشن ارینج کیا جاتا ہے ارمغان کی طرف سے، اور مصطفیٰ عامر کو یہاں نہیں بلایا جاتا، یہاں تک کہ گارڈز کو کہا جاتا ہے کہ اگر مصطفیٰ عامر آئے بھی تو اسے گیٹ پہ روک لینا ہے۔ نیو ایئر کی نائٹ جو کچھ بھی ہوا، اس کا ارمغان اور مصطفیٰ عامر کے درمیان قتل تک لے جانے والی بات کیا تھی،
3 दिन बाद जब मुस्तफ़ा आमिर ने एक तस्वीर, एक इमोजी अरमगान को भेजी छिले हुए केले की, वो इतना ज्यादा सीरियस इशू कैसे बन गया एक छिला हुआ केला कि अरमगान ने एक प्रॉपर प्लान करके मुस्तफ़ा आमिर को अपनी कोठी पे बुलाया, फिर वहां पे मारा, मारने के बाद उसे एक बहुत दूर जगह पे ले जाकर उसे जला दिया। बहुत सी लड़कियां इस केस में इन्वॉल्व हुई हैं, उनके नाम आए हैं, बहुत सी और दीगर पर्सनैलिटीज के इस केस में नाम आए हैं। एक बहुत मशहूर एक्टर हैं पाकिस्तान के, उनका बेटा है साहिर, वो भी अरेस्ट हुआ है इसी केस के दौरान। एक शिराज नामी इनका दोस्त था जिसने पहला, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जिसके बयान पे पुलिस को ये सारा कुछ पता चला कि किस तरह अरमगान ने इसे मारा मुस्तफ़ा आमिर को और फिर बलूचिस्तान लेकर जाकर इसकी लाश को जलाया। इसके अलावा दीगर बहुत सी पर्सनैलिटीज के नाम आए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू हुई, एक बहुत बड़ा रैकेट, मंशियात का एक बहुत बड़ा रैकेट बेनकाब हुआ। जो लोग कराची में बाहर के मुल्कों से मंशियात मंगवा कर बेच रहे थे, केस कत्ल से एक और तरफ चला गया। इस वक्त मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल को एक साइड पे रखकर तमाम जो इदारे हैं वो इस वक्त मंशियात के रैकेट्स के पीछे पड़ गए। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल जो है वो एक साइड पे रख दिया गया। कुछ दिनों बाद जो देखने में आएगा, ये अरमगान जेल से छूटेगा और बाहर के किसी मुल्क में जाकर ये रिहाइश पजीर हो जाएगा और फिर ये कहानियाँ सिर्फ कहानियों की तरह ही रह जाएंगी कि ऐसे ऐसे हुआ था और फिर एक जो किलर था वो बाहर के मुल्क चला गया।